کچھ واقعات اور انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں معاشرے کے لیے ہم سب کے لیے عبرت کا ساماں ہوتا ہے، اور ایک ویژنری آدمی یا ایک میچیور اور سنجیدہ آدمی وہ اس سے عبرت کو اخذ کرتا ہے، محض اس کو وائرل کرنے کے لیے یا اس کو موضوع بحث بنانے کے لیے وہ اس کو ڈسکس نہیں کرتا۔ حال ہی میں شوبز کی دنیا کا ایک نام تھا، اور وہ لڑکی اپنے والدین سے الگ زندگی گزار رہی تھی، اور ڈراموں میں اور میڈیا انڈسٹری میں وہ اپنی سروسز یا اپنی زندگی کے جو بھی نشیب و فراز تھے اس سے وہ گزر رہی تھی۔ 7-8 مہینے پہلے وہ اپنے فلیٹ میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ 7-8 مہینے بعد اس کا یہ راز فاش ہوتا ہے کہ وہ اتنے مہینے سے مردہ حالت میں اپنے فلیٹ میں، یعنی بالکل تنہا اور بالکل بے آسرا اور لاوارث پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کی جو باڈی تھی وہ خراب ہو گئی، گل سڑ گئی۔ اور پھر ایک موقع پر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات ہائی لائٹ ہوئی کہ ان کے والدین یا ورثاء نے اس کی لاش کو لینے سے بھی انکار کر دیا۔ دیکھیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے نیک یا بد ہونے کو بیان کریں۔ ہم سب گناہگار ہیں، اور اللہ کی نظر میں کون کتنا مقبول ہے تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، بہت باریک لائنز ہیں۔ لیکن میں صرف معاشرے میں کچھ باتوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ جو اسلام نے عائلی سسٹم، خاندانی سسٹم بنایا ہے، دیکھیں بعض اوقات ہمارے یوتھ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ دیکھو جی انگریزوں کا لگژری لائف اسٹائل ہے، اور ان کے اوپر ماں باپ کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی جو ہے ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے، اور وہ 18 سال کے بعد اپنی زندگی کو جیسے چاہے وہ گزار سکتے ہیں۔ تو آپ ان کی جوانی کو نہ دیکھیں، آپ مغربی معاشرے میں بڑے ہونے والے بوڑھوں کو دیکھیں، ان کی عمر کی آخری جو اسٹیج ہے اس کو دیکھیں۔ وہ بالکل اولڈ ایج ہومز میں وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں سالوں ان سے ملنے نہیں آتی، صرف مدر ڈے یا فادر ڈے کے موقع پر کبھی گلدستہ بھجوا دیا، کبھی میسج کر دیا، یا کبھی 2-4 منٹ کے لیے آ گئے، یہی ان کی اٹیچمنٹ اور انسیت ہوتی۔ پورا سال وہ قید تنہائی میں ہوتے ہیں، اور ان کا دل بہلانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک آدمی بڑھاپے کی سرحد تک پہنچتا ہے تو بیٹا اس کے پاؤں دبا رہا ہے، پوتا اس کے سر میں مالش کر رہا ہے، بیٹی اس کے لیے جو ہے وہ چائے بنا کے لا رہی ہے، بہو جو ہے اس کو دوا پلا رہی ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں پورا ایک ماحول ہوتا ہے، اور دادا جی کو جسٹ لائک اے کنگ ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ خاندان کا بڑا ہے، یہ فیملی کا بڑا ہے، اور لوگ اس کے آنے پر اس کی عزت افزائی میں اس کے لیے سیٹ چھوڑتے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کے اس خاندانی سسٹم میں اللہ نے بے پناہ حسن اور سکون رکھا ہے۔ تو جو نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اگر اس طرح اپنی فیملی سے کٹ جاتے ہیں، اور فیملی مجبور ہو جاتی ہے اس بات پر کہ ان سے قطع تعلق کا یا ان کے آق ہونے کا اعلان اور اناؤنسمنٹ کرے، تو دیکھیں گلیمر کی دنیا میں، شوبز کی دنیا میں، یا فین فالوئنگ کے چکر میں ہم جتنے بھی مشہور ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رشتے جو حقیقی رشتے، جو خون کے رشتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جاذبیت اور اٹریکشن رکھی ہے، تو ان رشتوں کی کمی دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر پوری نہیں ہو سکتی۔ اور اس واقعے سے پہلے بھی شوبز کی دنیا کا ایک بڑا نام کہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی، اور ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو پتہ نہیں چلا۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں، طنز کرنا، تان کرنا مقصود نہیں، ہم خود گناہ گار ہیں، اور کس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے،
کس کا کفر پر ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بہرحال ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور پازیٹیو وے میں ہم اس کو لیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی لیے یہ موبائل کے ذریعے سے دور والے تو قریب ہو گئے، ہم کہتے ہیں نا گلوبل ویلیج پوری دنیا بن چکی ہے، اور جو کمیونیکیشن کا گیپ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے دور والے قریب ہو گئے، لیکن قریب والے دور نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں، جس باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس چہرے کو چھوڑ کر ہم موبائل میں لگے رہیں۔ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ایسی ہستی کو اگنور کر کے ہم اپنے دوستوں میں اور ہم اپنی انڈسٹری میں اتنے مگن ہو جائے کہ ہمیں ان کی دعائیں لینے کا موقع نہ ملے۔ دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن سے ہمارا تعلق اور وابستگی کتنی ہے، اہل علم کے ساتھ ہمارا آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا کتنا ہے، یعنی دینی کتابوں کا مطالعہ اور اللہ والوں کی صحبت میں جانا کتنا ضروری ہے، ورنہ یہ معاشرہ بے رحم ہے۔ اور اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے، وہ صرف آپ کو عبادات کی تلقین نہیں کرتا، وہ آپ کے عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاقیات، آپ کا رہن سہن، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کی تہذیب، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور صلہ رحمی اور حسن سلوک اور خدمت خلق، یہ ساری چیزوں کے لیے اسلام نے ایسا بہترین میکینزم مرتب کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا متبادل نہیں لا سکتی۔ تو ہم ان واقعات سے عبرت لیں اور ان واقعات کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہیں ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com